قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن۔ سورہ لقمان ہمارے مطالعے میں ہے، اور سورہ لقمان کی جو آخری آیت مبارکہ ہے، ہم چونکہ آیات احکام پر بات کرتے ہیں، اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، تو جو آخری آیت مبارکہ ہے آج اس کی تفسیر، اس کے تعلق سے مختلف چیزیں زیر بحث آئیں گی، اور بڑا ہی سلگتا ہوا موضوع کے لیجیے، یا ہاٹ ٹاپک، یا ایسا موضوع کہ جس کے اندر کیل و کال کافی کی گئی، لیکن بڑا ہی واضح موضوع ہے۔ چیزوں کو اگر ایک جہت سے دیکھتے ہیں تو ایک ہی سائڈ نظر آتی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں، سب سے پہلے سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، اور اتارتا ہے می اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے گی، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں مرے گی۔ بے شک اللہ جاننے والا، بتانے والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس آیت کا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے علوم خمسہ کا علم، یعنی قیامت کب آئے گی، نمبر 1، بارش کب ہوگی، نمبر 2، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، نمبر 3، کل کیا ہوگا، نمبر 4، اور کون کہاں مرے گا، نمبر 5۔ یہ 5 چیزیں، ان کا علم بنیادی طور پر یہ اس آیت مبارکہ کا موضوع ہے۔ اس سے قبل کہ میں شان نزول بیان کروں، نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب لوگ آتے تھے اور آ کر سوال کیا کرتے تھے تو وہ کس لیے آیا کرتے تھے؟ حضور علیہ السلام، آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے ہیں، پیغمبر ہیں، آپ اللہ کی باتیں آگے پہنچاتے ہیں۔ اب یہ آپ نے تناظر ذہن میں رکھنا ہے۔ اب شان نزول، حارث بن عمرو نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ میں نے کھیتی بوئی ہے، خبر دیجئے میہ کب آئے گا، بارش کب ہوگی، میری عورت حاملہ ہے، آپ بتائیے کہ پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے؟ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ میں نے کل کیا کیا تھا، لیکن یہ بتائیے کہ میں کل کیا کروں گا، اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ کہاں پیدا ہوا تھا، یہ بتائیے کہ کہاں مروں گا۔ جب یہ سوالات یہ لے کر آئے، اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ تم اللہ کے نبی کے پاس آئے ہو، نبی اکرم علیہ السلام سے سوالات پوچھے ہیں، تو یہ ان کے جوابات ہیں کہ یہ باتیں ایسی باتیں نہیں ہیں کہ اللہ نہ جانتا ہو۔ یعنی لوگ حضور کی بارگاہ میں آتے تھے تو سوال کرتے تھے، یسألونک عن الروح، اے محبوب علیہ السلام، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرنے آئے ہیں، یہ ہے اس کا جواب، یہ ہے فلاں چیز کا جواب، یہ ہے فلاں چیز کا جواب۔
تو یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ ہی بارش برساتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے اس کو معلوم نہ ہو کہ بارش کب ہوگی؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ خالق ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اسے خبر نہ ہو کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور بندے نے کل کیا کرنا ہے یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کون کہاں مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، ان سب باتوں پر اللہ تعالیٰ علیم ہے، خبیر ہے، علم رکھنے والا ہے، وہ ان تمام معاملات سے آگاہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، اگر اسلوب قرآن کو جو جانتے ہیں اور قرآن پاک کی تفسیر کو جانتے ہیں، منہج کے قرآن کو جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس طرح کے سوالات ہوتے رہے، مختلف مقامات پر سوالات موجود ہیں، یعنی سوالات کا پس منظر موجود ہے اور پھر جوابات دیے گئے۔ یہ ایک عام پس منظر ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس آیت سے ایک الگ موقف اخذ کیا، اور وہ موقف اس آیت میں لکھا ہوا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس آیت میں کہیں بھی یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ اللہ نے قیامت کا علم کسی کو نہیں دیا، اللہ نے بارش کب برسے گی اس کا جو علم ہے وہ کسی کو نہیں دیا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ علم کسی کو نہیں دیا، کل بندہ کیا کرے گا یہ علم کسی کو نہیں دیا، اور کون کہاں مرے گا اللہ نے یہ علم کسی کو نہیں دیا۔ یہ اس آیت میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ ایک شخص سوال کرنے آیا، قرآن نے بتا دیا اللہ ان سب باتوں کو جانتا ہے۔ بعض لوگ یہ اخذ کرتے ہیں کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام یہ 5 باتیں نہیں جانتے، اور پھر جو بحث سامنے آتی ہے اس بحث کا نام ہے مسئلہ علم غیب، کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام غیب جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ اچھا، بعض لوگ تو بڑی ہوشیاری کرتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ علم غیب اور چیز ہے، اطلاع علی الغیب اور چیز ہے، آگاہی کا نام اطلاع ہے، آگاہی کا نام علم ہے۔ اب الفاظوں کو آپ الگ کر کے جو مقصود ہے وہ تو تبدیل نہ کریں نا، مقصود تو تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اس آیت مبارکہ اور اس موضوع کو سمجھنے کے لیے جو 2 مختلف زاویے ہیں وہ آپ کے سامنے ہونا ضروری ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کی آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بلا شبہ اللہ نے کچھ چیزوں کے کرنے کی بندوں کو بھی صلاحیت دی ہے، بندوں کی صلاحیتیں محدود ہیں، وقتی ہیں، عارضی ہیں، کمزور ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بندوں کو اللہ نے صلاحیت ہی نہیں دی، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، ایسا نہیں ہے۔ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کی عطا بندوں پر ہوئی ہی نہیں۔ ہم سوچتے ہیں، کرتے ہیں، بولتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، ہمارے اندر دی ہوئی طاقت، قوت، اختیار یہ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ تو بعض اوقات ایک چیز کی نفی ان معنی میں ہوتی ہے، یہاں ویسے نفی نہیں ہے اس آیت مبارکہ میں، اور ایک آدھ آیات ہیں ان میں نفی ہے، نو ڈاؤٹ نفی ہے، لیکن وہاں نفی سے مراد ہے کہ یہ جو وصف ہے، یہ جو صلاحیت ہے، یہ ذاتی نہیں ہے، اللہ کے دیے سے ہے۔ تو 2 الگ زاویے ہو گئے، ایک یہ ہے کہ اگر انبیاء علم غیب جانتے ہیں تو ان کو اللہ نے بتایا ہے، اور اگر نہ جاننے کی کہیں بات آئی ہے تو مراد یہ ہے کہ از خود نہیں جانتے، اللہ کے علم دینے سے جانتے ہیں۔ تو دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اب یہ اگر 5 باتیں ہم لے لیں، آج کا محکمہ موسمیات ریڈار دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ بادل آنے ہیں، بادل آتے ہیں، بارش برسے نہ برسے ایک الگ بات ہے،
لیکن بادل آنے کی خبر تو دی جا رہی ہے نا، ہوا یوں چل رہی ہے، اور تجربے، مشاہدے، تجزیے اور ڈیٹا کے بیس پر ایک رپورٹ آ جاتی ہے کہ بادل نے آنا ہے، اور وہ آ بھی جاتے ہیں۔ نمازوں کا وقت ہے جناب، فلاں مہینے میں فلاں نماز کا فلاں وقت ہوگا، مطلب سردیوں میں جو ہے وقت پیچھے آ جاتا ہے مغرب کا، اور گرمیوں میں جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے، اگلے 50 سال کا وقت آپ پوچھ لیں۔ ایک مستقبل کی خبر ہے نا یہ بھی، اور ایک ایسی خبر ہے کہ جو ملحق بھی بیقین ہے، اور بندے دے رہے ہیں۔ آج کا الٹرا ساؤنڈ بتا دیتا ہے جناب کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ بھی الٹرا ساؤنڈ بتا دیتا ہے۔ تو اگر آپ وہ معنی مراد لیں گے جو آپ لینا چاہتے ہیں، مطلب میں ظاہر بات ہے ہر ایک سے مخاطب نہیں ہوں، آپ جانتے ہیں، تو نتیجہ یہ آئے گا، نتیجہ یہ لازم آئے گا کہ یہ سب چیزیں بھی اپنا اس آیت کے مخالف ہو گئیں، اور جو ہم آپ کو نتیجہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ وہ نتیجہ سامنے رکھتے ہیں تو کوئی تضاد نہیں رہتا۔ اگر آج الٹرا ساؤنڈ کے اندر یہ صلاحیت آئی ہے، اللہ نے بندوں کو علم تفویض کیا، انہوں نے ایک چیز ایجاد کی اور اس چیز نے نتائج بیان کیے۔ آج بندہ یہاں ہے، سیٹلائٹ جو ہے نا وہ کہاں کی تصویر اٹھا کر دے دیتا ہے، ہم یہاں ہیں اور کہاں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دور و نزدیک، یہ علم معلومات کی وسعت اللہ کے دیے سے آ رہی ہے، وہ تضاد نہیں ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں آیات مبارکہ پر۔ قرآن پاک اس تعلق سے کیا کہتا ہے؟ جو ہم معنی اور مفہوم ہم نے اخذ کیا، کیا یہ قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق ہے یا مخالف ہے؟ اگر یہ قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق ہے تو پھر آپ کہیے کہ جناب یہ توجیہ بالکل ٹھیک ہے، یہ زاویہ اور اینگل بالکل ٹھیک ہے، یہ تفسیر بالکل ٹھیک ہے، اور یہ عطائی اور ذاتی کا فرق سامنے رکھ کر آیات کو سمجھنا، یہ فارمولہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ قرآن پاک کی آیات سے متصادم ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن پاک کی آیات کے مطابق ہے یا موافق ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اسے بیان سکھایا، اسے علم دیا، کسی کو علم کم دیا، کسی کو علم زیادہ دیا۔ تو جو عطائی علم ہے یہ آیت مبارکہ اس کے ثبوت میں ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ فرمایا گیا وما هو الغیب بدنین، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ یہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ وہ غیب کون بتائے گا؟ جسے غیب کا پتہ ہو، جسے غیب کا علم ہو، جو غیب کی باتوں کو جانتا ہو، وہی غیب بتائے گا۔ آگے آ جاتے ہیں جناب۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے محبوب علیہ السلام، اللہ نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، حکمت نازل فرمائی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے اس چیز کا علم آپ کو عطا کر دیا ہے۔ حضور جو نہیں جانتے اللہ نے اس کا علم دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام کا علم اللہ کے برابر ہو گیا ہے، نہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی کتب میں تحریر فرمایا اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ بلا تشبیہ و تمثیل، بلا تشبیہ و تمثیل، اللہ کا علم ایک سمندر مانا جائے تو نبی اکرم علیہ السلام کا علم ایک قطرہ بھی نہیں اس کے مقابل میں۔ بات علوم خمسہ کی ہو رہی ہے۔ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ جو محبوب علیہ السلام نہیں جانتے اللہ نے بتا دیا ہے۔ کیا حضور اکرم علیہ السلام نے مستقبل کی خبریں نہیں دی ہیں؟ کتاب الفتن حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ دجال نے آنا ہے، امام مہدی نے آنا ہے، وہ پیدا ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، یاجوج ماجوج کا معاملہ ہوگا، اسی طریقے سے دابت الارض جو ہے اس کا معاملہ ہوگا، قرب قیامت کے یہ نشانیاں ہیں، یہ علامتیں ہیں، یہ چیزیں ہونی ہیں۔ یہ ساری باتیں مستقبل ہی کی تو باتیں ہیں، صدیوں بعد کی باتیں ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، سینکڑوں باتیں
احادیث میں مرقوم ہوئی ہیں۔ مستقل اس موضوع پر کتابیں لکھی گئی ہیں اشاعت الساء کے نام سے، خود ابن کثیر میں پوری ایک جلد اس موضوع پر موجود ہے۔ تو یہ ساری باتیں تو مستقبل کی ہیں۔ اللہ نے فرما دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، جو بات آپ نہیں جانتے اللہ نے آپ کو بتا دی ہے۔ امام نصفی تفسیر مدارک میں اس کی تشریح کیا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ وَالشَّرَائِعِ وَمِنْ خُفِيَّاتِ الْأُمُورِ وَضَمَائِرِ الْقُلُوبِ، معنی یہ ہے کہ شریعت کی باتیں، دین کی باتیں اور پوشیدہ باتیں، لوگوں کے دلوں کی باتیں بھی آپ کو اللہ نے بتا دی ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام مصلی پر کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، حضور نے فرمایا کہ تمہارا نہ رکوع مجھ پر پوشیدہ ہے نہ خشوع مجھ پر پوشیدہ ہے۔ دل کی کیفیت کو کہتے ہیں خشوع۔ فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو میرا رخ کعبے کی طرف ہے، نہ تمہارا رکوع پوشیدہ ہے نہ خشوع یعنی دل کی کیفیت مجھ پر پوشیدہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جو ہر چیز کی وضاحت کرنے والی ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور یہ کتاب ہدایت ہے، رحمت ہے اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ مفسرین نے اس کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ جو بھی عالم میں چیز ہے کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو اس کتاب میں موجود نہ ہو۔ جب قرآن کریم تبیان لکل شیء ہے، ہر چیز کا بیان کرنے والا ہے، تو جس پر قرآن نازل ہوا یہ کیسے ممکن ہے کہ اسے ان چیزوں کے بارے میں پتہ نہ ہو؟ ساری چیزیں، سارے علوم، ساری معرفت کی باتیں، خزانے تو قرآن میں ہیں، اور جو صاحب قرآن ہو یہ کیسے ممکن ہے کہ انہیں وہ باتیں پتہ نہ ہوں؟ آئیے ایک اور آیت مبارکہ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، یعنی یہ قرآن کچھ بنائی ہوئی بات تو ہے نہیں، لیکن یہ تو تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں، وتفصیل کل شیء، اور اس میں تفصیل ہے ہر چیز کی۔ قرآن میں ہر چیز کی تفسیر ہے۔ کون بیان کر رہے ہیں؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام قرآن سکھا رہے ہیں۔ آپ پر قرآن نازل ہوا ہے، آپ سب سے بڑھ کر قرآن کی معرفت رکھتے ہیں، قرآن کے علوم پر قادر ہیں۔ ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم ملا وہ اللہ نے دیا، اور آپ کے علم کا سب سے بڑا ماخذ قرآن ہے، یہ وحی ہے، اور اس وحی کے اندر قرآن بھی ہے۔ وحی دو طرح کی ہوتی ہے، تو جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا گیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کی اللہ جو چاہتا تھا اس قدر تکمیل ہوتی چلی گئی۔ اگر کسی موقع پہ حضور نے لا ادری فرمایا ہے، لا علم فرمایا ہے، تو یہ اس بات کے متضاد نہیں ہے۔ بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے اکابر نے یہ لکھا کہ جو قرآن تکمیل کو پہنچتا گیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک اللہ نے جو چاہا اس کے مطابق تکمیل کو پہنچتا گیا۔ نزول قرآن کے بعد ایک دفعہ دکھا دیں کہ حضور نے کہیں فرمایا ہو کہ لا ادری، لا علم۔ ایک اور آیت مبارکہ قرآن نے فرمایا وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، یعنی قرآن مجید یا پھر لوح محفوظ میں، دونوں تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ قرآن مجید یا لوح محفوظ میں چھوٹا اور بڑا کام سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ،
ہر چیز کو ہم نے شمار کر رکھا ہے واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، کوئی دانہ ایسا نہیں ہے زمین کے اندھیروں میں، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں ہے کہ جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ کتاب مبین سے یا تو قرآن پاک مراد ہے یا لوح محفوظ مراد ہے، اور دونوں ہی باتیں وہ ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں آگاہی دی گئی ہے، جیسا کہ عنقریب ہم بہت ساری روایات آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ناظرین محترم، ایک تناظر یہ ہے جو ان آیات سے جھلک رہا ہے، وما هو علی الغیب بضنین، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ علمک ما لم تکن تعلم، اے محبوب آپ کو اللہ نے ہر وہ چیز سکھائی جو آپ نہیں جانتے۔ عالم الغیبی فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ غیب کا علم رکھنے والا ہے اور اللہ رب العزت یہ علم کسی کو نہیں دیتا الا من ارتضی من رسول، ہاں اپنے رسولوں میں سے، اپنے محبوبوں میں سے، چاہنے والوں میں سے منتخب فرما لیتا ہے۔ اللہ موجود ہے، جن کو منتخب فرماتا ہے ان کو عطا کرتا ہے۔ تو جہاں نفی ہے وہ ذاتی علم کی ہے، وہ ذاتی وصف کی ہے، اور جہاں اس بات ہے وہ اللہ کی عطا کے حوالے سے ہے کہ اللہ نے دیا ہے، اللہ کے دیے سے ملا ہے، کوئی تضاد نہیں ہے۔ اب آتے ہیں کچھ احادیث مبارکہ کی طرف۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا علیکم شہید، اے لوگو میں تم پر گواہ ہوں، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْض، اور حوض کوثر پر تمہارا وعدہ ہے، یعنی میں تمہیں وہاں ملوں گا۔ وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ وَأَنَا فِي مَقَامِي هَذَا، یہاں کھڑے ہو کر حوض کوثر کو ملاحظہ کر رہا ہوں۔ وَإِنِّي قَدْ أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اور اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں حضور؟ وَأَنَا فِي مَقَامِ هَذَا، میں یہاں موجود ہوں اور یہاں کھڑے ہو کر حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ نگاہ مصطفیٰ ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان ہوں، دور و نزدیک کی دیکھنے والی وہ آنکھیں ہوں، اور مخفیات کا علم رکھنے والا وہ علم ہو، اور وہ شرح صدر رکھنے والا آپ کا سینہ ہو۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام تم معرفت کا خزانہ ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام معراج کے واقعے کو بیان فرما رہے ہیں، اور بیان فرماتے 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 ہیں کہ میں نے دیکھا فرائیت وضع کفہ بین کتفیہ فوجدت برد اناملہ بین صدیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ید قدرت، وہ ید قدرت جو اس کی شان کے جیسا لائق ہے، وہ ید قدرت میری پشت پر رکھا، اور میں اس کی ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں۔ فرمایا فتجلی لی کل شیء، اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی مجھ پر کہ ہر چیز مجھ پر واضح ہو گئی، روشن ہو گئی۔ فعرفت، یہاں تک کہ میں نے ہر چیز کو جان لیا۔ اب بعض لوگ خاص اسپیسیفک اور خاص یہ سوالات کرتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جناب ہمیں تو یہ 5 باتیں چاہیے، کیا حضور علیہ السلام ان کا علم جانتے ہیں؟ آئیے ہم صحیح روایات کے تناظر میں اس حوالے سے بھی کچھ جانتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، بدر کا موقع ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام نے کانا یورینا مسارع اہل بدر بالامس، ایک دن پہلے ہی بتا دیا تھا حضور نے کہ کس بندے نے کہاں مرنا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے امس عربی میں کہتے ہیں یسٹرڈے کو
اسٹرڈے ہی کو بتا دیا تھا کون کس جگہ مرے گا۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرما دیا تھا ھذا مسرع فلاں غدن، انشاءاللہ کہ یہ فلاں کے مرنے کی جگہ ہے، یہ فلاں کے مرنے کی جگہ ہے، یہ فلاں کے مرنے کی جگہ ہے۔ بعض روایات میں نام بھی آئے ہیں، ابو جہل یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا۔ اب جو آیت مبارکہ ہمارے پیش نظر تھی کہ وما تدری نفس بأی ارض تموت، سورہ لقمان کی اس آیت میں فرمایا گیا بندوں کو نہیں پتا کہ کون کس زمین میں مرے گا۔ ایک عمومی بات ہے، اللہ کے دیے بغیر کسی کو پتہ نہیں چل سکتا، لیکن حضور وہ ہیں کہ جو علوم خمسہ جانتے ہیں۔ یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہوں کہ دنیا کا سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے خلط ملط کرنا، موضوع کو بگاڑ دینا۔ پہلے کہیں گے دکھاؤ حضور کہاں جانتے ہیں، جب ہم کہیں گے دیکھو بھی بخاری میں یہ ہے، فلاں روایت میں یہ ہے، مسلم میں یہ ہے، ترمذی میں یہ ہے، تو کہیں گے نہیں اللہ کے دیے سے ہے نا، یہ تو وہی آئی تھی۔ اچھا، ہم نے کب انکار کیا کہ اللہ کے دیے سے نہیں ہے؟ پھر کہیں گے نہیں جو علوم خمسہ ہے نا اس کا علم تو اللہ نے دیا ہی نہیں ہے۔ یہ دو متضاد باتیں ہوئی نا۔ جب روایت بتائی تو کہیں گے اللہ نے دیا تھا، پھر دوسرا دعویٰ کیا کیا کہ علوم خمسہ کا علم تو اللہ نے دیا ہی نہیں ہے۔ ہم تو آپ کے دعوے پر دلیل دے رہے ہیں نا جناب کہ علوم خمسہ یہ 5 باتیں ان کا علم اللہ نے بندوں کو دیا ہے، کون کہاں مرے گا حضور نے بتایا ہے، تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ علوم اپنے بندوں کو بھی بتائے ہیں۔ حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کو بلوایا۔ آپ وصال سے پہلے عوارضات کی کیفیت میں ہیں اور کچھ کہا، خلاصہ عرض کر رہا ہوں، کچھ کہا تو حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتی ہیں، فبقت، لیکن پھر حضور بلواتے ہیں، پھر کچھ راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، پھر وہ مسکرانے لگتی ہیں، ہنسنے لگتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں وَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ، یہ بخاری شریف کی حدیث بیان کر رہا ہوں کہ میں نے اس ماجرے کے بارے میں، اس معاملے کے بارے میں پوچھا تو کہا حضور نے پہلے مجھ سے یہ بات شیئر کی کہ میں جس مرض میں ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے گا، تو مجھے بہت رنج پہنچا اور میں نے رونا شروع کر دیا۔ جب حضور نے میری کیفیت دیکھی تو پھر حضور نے مجھے بتایا کہ تم بھی میرے اہل بیت میں سے تم سب سے پہلی ہوگی جو مجھ سے آ کر ملو گی، تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی، مسکرانا شروع کر دیا۔ کون کب مرے گا، کیا یہ اس کا علم نہیں ہے؟ کیا یہ مستقبل کی خبر نہیں ہے؟ کیا یہ فیوچر کی خبر نہیں ہے؟ کیا یہ غیب کا علم نہیں ہے؟ کنی طور پر ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی کہتے ہیں سمعت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول، راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے درمیان نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے، قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما، ایک جگہ تشریف فرما ہوئے۔ ماجرا یہ تھا کہ حضور ممبر پر کھڑے ہوئے ہیں، وَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ، حضور نے بیان کرنا شروع کیا کہ مخلوق کی ابتدا کب ہوئی، کیسے ہوئی، اللہ نے مخلوق کی ابتدا کیسے کی، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے چلے گئے۔ آپ فرماتے ہیں حتیٰ دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم،
حفظ ذالکا من حفظ نسیا من نسیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اور دیگر بعض روایات میں تفصیل بھی ہے کہ نماز ہوتی ہے، حضور دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے بعد، پھر عصر ہوتی ہے، دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے لمحات کو سمیٹ دیا، پوری دنیا کے واقعات کو آپ نے بیان کر دیا، اور کب کیسے مخلوق ہوئی، کیا ہونا ہے، کیا ہوگا، کیا ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ جنت میں کون جائے گا، دوزخ میں کون جائے گا، یہ ساری کی ساری باتیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک مجلس میں بیان فرما دی۔ ایک سیلاب تھا علوم کا، معرفت کا، معلومات کا، ماضی و حال کا۔ فرمایا کہ جسے یاد رہا اسے یاد رہا، اور اللہ نے جس سے چاہا وہ بھول گیا۔ مستقبل کی خبریں، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کیا ہوگا اس کی خبریں، ساری کی ساری باتیں بتا دی گئیں۔ کون کیا کرے گا؟ بخاری شریف کی حدیث، حضور فرماتے ہیں غزوہ خیبر کے موقع پہ، لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ رَجُلًا یفتح اللہ علی یدیہ، میں اب علم اس کے ہاتھ میں دے رہا ہوں کہ اللہ جس کے ذریعے فتح نصیب کرے گا۔ کیا ہوگا؟ حضور نے بتا دیا کیا ہوگا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اس وصفے میں مت آئیے کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو معرفت نہیں دی، علوم نہیں دیے، اسرار نہیں دیے۔ جب حضور سب سے بڑھ کر مکرم ہیں تو پھر اسرار کیوں رکھے جائیں گے؟ مقربوں کو تو اسرار عطا کیے جاتے ہیں، اسرار تو ان کا کمال ہوتے ہیں، امتیاز ہوتے ہیں، وہ تو خواص اسی لیے کہلاتے ہیں کہ ان سے خاص باتیں ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، اس وسوسے میں بھی نہ آئیے کہ ان آیات میں نفی کی گئی ہے تو دوسری جو آیات ہیں ان کو بھی سامنے رکھنا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ بعض پر ایمان لے آؤ اور بعض کو نہ مانو، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہوتا۔ بہت ساری باتیں اور بھی بیان کی جا سکتی ہیں، بہت ساری باتیں کیا ہمارے علماء نے تو اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ امام اہل سنت رضی اللہ عنہ نے متعدد کتابیں لکھی ہیں، دولت المکیہ، انباء الحی، حضرت مولانا نعیم الدین آبادی رحمہ کی کتاب ہے، حضرت مولانا سلامت اللہ رامپوری صاحب کی کتاب ہے، دیگر علماء کی کتابیں ہیں جن کے اندر ان تمام مباحث کو، ان تمام باتوں کو بہتر انداز پر بیان کیا گیا ہے۔ مطالعے کی ضرورت ہے، کنٹینٹ جاننے کی ضرورت ہے، کنٹینٹ تک رسائی کی ضرورت ہے۔ یہ تو ہم نے بہت ہی خلاصہ 40 منٹ کے اس پروگرام میں شان نزول بھی بیان ہونا ہے، دیگر معنی بھی بیان ہونا ہے، اور کچھ آیات اور کچھ احادیث ہم بیان کر سکے، ورنہ تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کی جو کتابیں ہیں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ پاک ہمارے ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے، ہمیں باادب رکھے، ہمیں معرفت عطا فرمائے۔ بعض اوقات یہ حجاب بندے اور معرفت کے درمیان آڑے آ جاتا ہے، بندہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پہچان پاتا، وہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اپنے قیاسات کے دائرے میں رہ کر تخمین، اندازے، نظریے قائم کرتا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان پر حجاب ہٹایا جاتا ہے۔ سب سے بڑھ کر عاشق رسول وہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جسے حضور کی زیادہ معرفت دی ہوتی ہے۔ دیکھیے جا کر جو اہل اللہ ہیں، ہم تو آج نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پر بات کرتے رہے، آپ تو آقا ہیں، شہنشاہ ہیں، بادشاہ ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، مقرب خاص ہیں۔ نہ تو اولیاء اللہ کا یہ عالم ہے کہ اللہ نے زیر بحث علوم میں سے بہت ساری باتوں کی خبر اور آگاہی اولیاء کو دی ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں اور مدینہ منورہ میں صحابہ اکرام موجود ہیں، مجمع کبیر ہے، اور خطبہ دیتے دیتے کہتے ہیں یا ساری الجبل، یا ساری الجبل۔ عجیب و غریب، کوئی پس منظر نہیں، کوئی بات چیت نہیں، اچانک سے
ماجرا کیا تھا کہ ان کی نگاہ سینکڑوں میل دور زمین پر پڑتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ جو لشکر بھیجا ہوا تھا حضرت ساریہ جس کی قیادت کر رہے تھے وہ شکست کھا رہا ہے، کامیاب نہیں ہو رہا۔ یہاں سے آواز دیتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، آواز بھی دے رہے ہیں کہ پہاڑ کی جانب سے حملہ کرو نا، پہاڑ کی جانب سے حملہ کرو۔ یہ دیکھیے، یہ ہیں اولیاء کے علوم کے نظارے، ان کی نگاہ کے نظارے، ان کی معرفت کے نظارے۔ تو اصل یہ ہے کہ حجاب جب پڑ جاتا ہے تو چیزیں جو ہے نا وہ دھندلی ہو جاتی ہیں، پس پردہ چلی جاتی ہیں۔ امام شافعی اپنے استاد سے عرض کرتے ہیں کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاد امام وکیع سے حافظے کی شکایت کی۔ فاوصانی الی ترک المعاصی، کہنے لگے کہ گناہ چھوڑ دو، یہ نصیحت کی۔ فإن العلم نور من نور اللہ، کہ علم اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے۔ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِلْعَاصِي، اور اللہ کا نور گناہ گار کو نہیں دیا جاتا۔ تو علم کی باتیں، معرفت کی باتیں، اسرار کی باتیں، راز کی باتیں، یہ اس کے لیے تزکیہ ہونا چاہیے۔ اولیاء اکرام کے دامن میں آ جاؤ، وہ تزکیہ کرتے ہیں، وہ نائبان رسول ہیں، اور وہ جو قلب کو پھر کھولتے ہیں اور سینے کو جب کھولتے ہیں تو پھر علوم اور معرفت کے وہ خزانے آتے ہیں کہ اللہ اکبر۔ جا کر پوچھئے امام رازی سے کہ جب ان کے مرشد انہیں نہیں ملے تھے تو ان کے علوم، ان کی معرفت کا کیا عالم تھا، اور جب وہ ملے ہیں تو پھر ان کی معرفت اور ان کے علوم کا کیا عالم ہوا ہے۔ جا کر پوچھئے مولانا روم سے کہ جب ان کے مرشد نہیں ملے تھے تو ان کے علوم اور ان کی معرفت کا کیا عالم تھا، اور جب ان کے مرشد شمس تبریز انہیں ملتے ہیں، اللہ اکبر، ان کی دنیا پلٹ جاتی ہے، کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ خرابی یہاں ہے کہ حجاب پڑا ہوتا ہے، موقف جو چاہے بیان کر رہے ہوتے ہیں، آؤ اولیاء کے دامن میں آ جاؤ، یہ تمہیں مقام مصطفیٰ سکھائیں گے، حضور کے دامن میں لے جائیں گے، اور جب حضور کے دامن میں آ جاؤ گے تو پھر اللہ کی معرفت کے اسرار اور زیادہ کھل جائیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔